کلام حق کی تقدیم کے لیے اور خدا ان کے بندہ کے لیے زوردار تالیاں بجائیں۔ مسیح یسوع میں آپ سب کو سلام۔ خدا کا شکر ہو آج خوبصورت دن کے لیے اور اس کے بڑے فضل کے لیے کہ اس نے اپنے لوگوں پر کرم کی نگاہ کی ہے۔ آج پرستش کرنے کا کس کا جو ہے وہ اندر سے جو خوش ہوا ہے پرستش کر کے احمینات کھڑا کرے گی سچی سچی دل سے خوش ہوئے ہیں۔ مجھے آج بڑا مزہ آیا، وہ اس لیے کہ انسٹرومنٹ اور یہ ٹیکنالوجی تو بڑی دیر کے بعد چرچز میں آئی ہے۔ گو شاید ہمارے چرچز تھوڑے غریب تھے، بہت سارے چرچز میں ہوگی بھی، لیکن مجھے یاد ہے کہ جب ہم نے توبہ کی اور پانی کے بپتسمے لیے تو ہمارے چرچ میں صحیح سے تبلے اور یہ ڈھولکیاں بھی نہیں تھیں، اور سب لوگ تالیاں بجاتے تھے، سب لوگ گاتے تھے، ساؤنڈ نہیں تھا، اور ہر بندہ، ہر بہن، ہر بھائی، ہر بچہ پرستش کرتا تھا، اور جب دعا کی باری آتی تھی تو سب دعا کرتے تھے۔ تو سب لوگ بڑی شادمانی کے ساتھ چرچ آتے تھے اور شادمانی کے ساتھ چرچ سے جاتے تھے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ہم سب گاتے تھے، ہم سب عبادت کا حصہ بنتے تھے۔ لیکن ٹیکنالوجی نے گو یہ بہت اچھا ہے، یہ بہت اچھا ہے، پہلے سے بہت اچھا ہے، لیکن ٹیکنالوجی نے کہیں نہ کہیں ہمیں خدا سے دور بھی کیا ہوا ہے۔ وہ اس طرح سے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کیونکہ ساؤنڈ کی آواز بہت زیادہ ہوتی ہے تو وہ تالی بھی نہیں بجاتے، اور موسٹلی وہ بس آنکھیں بند کر کے کھڑے رہتے ہیں یا بیٹھے رہتے ہیں۔ تو گیت گانے والے جو ہیں وہ کوائر کے جو لوگ ہیں وہ گیت گاتے رہتے ہیں، تو وہ مطلب یہ اچھا نہیں ہے۔ اور اچھا یہ ہے کہ ہم عبادت کا حصہ بنیں۔ جب ہم گھر سے نکلتے ہیں تو یہ سوچ کر نکلیے کہ پاویں میری زندگی مرضی آ جائے وہ میں گانا ہے۔ مجھے آج بھی یاد ہے بھائی سلیمان، جب ہم بھائی بین استر کے بھائی کا نام کیا تھا میرے ذہن سے؟ انیل کے ساتھ میں بیٹھتا تھا، تو انیل جو تھا ہارمونیم بجاتا تھا، تو اپنے جو گھٹنا تھا نا ایسے کر کے اس نے میرے ساتھ لگایا ہوتا تھا، تو وہ گیت اٹھاتا تھا، اس کی بڑی اچھی آواز تھی، تے ہن ساڈیاں آوازاں ہو جیاں ساڈی سوری کو نہیں، تو میں نا اس سے بھی اونچا گیت اٹھا دیتا تھا، تو وہ مجھے نا زور سے مارتا تنویر کہاں ہولی کا۔ تو مطلب اس وقت ہماری کوشش ہوتی تھی کہ مطلب ہم گائیں، سر جنجدی مرضی ہو، یہ مسئلہ نہیں ہے، آپ جس کے لیے گانے آئے ہیں آپ گائیں، آمین۔ اس کو پتہ ہے کہ آپ کیا ہیں، اس نے جو آپ کو گلا دیا ہے، جو آپ نے اس کو آواز جو خدا نے دے دی ہے، جو زبان آپ کو دی ہے، آپ اسی کے ساتھ اپنے خدا کی حمد کریں، آمین۔ یہ مت سوچیں آپ کیسا گاتے ہیں یا کیا گاتے ہیں، اور خدا ان کا شکر ہے کہ ہم نے جیسا بھی گایا، جیسی بھی پرستش کی جتنی تالیاں ماریاں، جیسے ہمیں ڈھولکی بجانی آتی تھی، جیسے کانگو بجانی آتی تھی، ہم نے بجایا اور خوب گایا اور خوب برکت پائی، آمین۔ ہم بڑے خوش ہوتے ہیں ان دنوں کو یاد کر کے جب ہم رات آدھی رات تک گاتے رہتے تھے، اور وہ بھی وقت ہم نے دیکھا کہ ہم ایک کمرے میں بند ہو کر رات کو بجا بجا کر گیت گاتے تھے، وہ بھی وقت جب ہم گلاس کے اندر چمچ ڈال کے گیت گاتے تھے۔ ایسا وقت بھی میں نے پوری رات دعا کی ہے، اور مجھے وہ وقت یاد ہے، میرے ساتھ 4 لوگ تھے، اور ہم ایک ہفتے میں 2 دن لگاتار پوری رات دعا کرتے تھے۔ تو ٹارگٹ ہمارا پتہ کیا ہوتا تھا کہ اب آنکھیں بند کر لی ہیں، آنکھیں ہم نے کھولنی ہیں جب سورج نکلے گا، ٹارگٹ ہمارے یہ ہوتے تھے۔ ہوں تو ٹارگٹ نہیں نہ ہوتے، چرچ جاؤ سارے ٹارگٹ نہیں ہوتے، ٹارگٹ یہ تھے ہمارے کہ ہوں اکھاں بند کیتیاں نے تے اکھاں کھولنی نہیں ہوتی جب سورج نکلیا، تو پاویں 9 بجے اکھاں بند کیتی تے 10 بجے، تو جو ہاتھ میں آتا تھا بس وہ بجاتے جاتے تھے، آنکھیں بند کر کے گیت گا رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، گیت گا رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، گیت گا رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، اور خداوند کی برکات ہمارے اوپر تھی، آمین۔ خداوند تب برکت دیتا ہے جب ہم یہ نہیں سوچتے کہ میں کیسا دکھتا ہوں، میری کیسی آواز ہے، میں کیسا ہوں، ہم جیسے بھی ہیں ہم مسیح یسوع کے ہیں، آمین۔ اور ہم جیسے بھی گاتے ہیں ہم خداوند کے لیے گاتے ہیں، ہم جیسے بھی دعا کرتے ہیں ہم اس کے حضور دعا کرتے ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ آواز کیسی ہے، وہ یہ دیکھتا ہے اس کا ایمان کیسا ہے، آمین۔ وہ ایمان پر
برکت کو دیتا ہے، اور آپ کا ایمان بڑا ہونا چاہیے، چاہے آواز دینے کی مرضی ہو۔ آمین۔ آئیے خدا ان کی کلام میں سے، مقدس بائبل میں سے ہم خدا کے پاک کلام کو کھولتے ہیں اور میں سے نکالیے استثنا کی کتاب۔ ان دنوں میں کیونکہ روزے ہیں اور روزوں میں موسٹلی گھروں میں لوگ بہنیں بھائی روزے رکھتے ہیں، اور روزوں میں ہم اپنے گھروں کا ایک ماحول بناتے ہیں کہ موسٹلی لوگ دعا کرتے ہیں، دعا میں جھکتے ہیں، التجا اور مناجات میں جھکتے ہیں، اپنے ٹارگٹ بناتے ہیں کہ خداوند اس دفعہ روزوں میں مجھے یہ برکت پانی، یہ برکت یہ کیا کریں، یہ پریکٹیکل کیا کریں خدا کے ساتھ چلنے کا۔ ضروری نہیں ہے کہ بس جنج چل دے یہی کہی جو بس خدا دی یہی مرضی ہے، خدا دی یہی مرضی ہے۔ موسٹلی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے اور بڑے لوگوں کو میں نے اس بات سے ڈانٹا ہے۔ اور ایک دفعہ میری زندگی میں ایک بہت بڑا دکھ ہے کہ میرے کزن تھے سنیل، یہاں پر سے بہت سے لوگوں نے جانتے ہیں سنیل، جب اس کی ایکسیڈنٹ کے ساتھ ڈیتھ ہوئی تو بڑے لوگوں نے مجھے کہا کہ شاید خدا دی مرضی سے، میں کہ نہیں، خدا کی مرضی سے، خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، نہ خدا یہ چاہتا ہے کہ کسی کو تکلیف دے۔ کیا خدا چاہتا ہے؟ جب خدا چاہتا تو پھر خدا سمان تو روڑے برسا کے تو لوگوں نے مار چڑھتا، لیکن خدا ایسا نہیں چاہتا۔ خدا ہر ایک کی توبہ تک نوبت چاہتا ہے، خدا ایک کو نجات دینا چاہتا ہے، خدا ایک کو خوشی دینا چاہتا ہے، خدا ایک کو برکت دینا چاہتا ہے، خدا ہر گھر میں روٹی اور من کو برسانا چاہتا ہے۔ آمین۔ خدا ہر گھر کے لیے آسمان کو کھولنا چاہتا ہے۔ یہ آگے ہمارا ہے، ہم کیسی اس سے برکت پاتے ہیں۔ تو خداوند کی یہی مرضی ہے کہ ہم برکت کو پائیں۔ آئیے میں سے نکالیے استثنا کی کتاب، اس کا 9واں باب اور 8واں باب، اس کی 3 آیت کو خدا کے پاک کلام میں سے پڑھیں گے۔ یہ آیت ہم نے بارہا پڑھی ہے، اور کیونکہ روزے ہیں تو روزوں میں ہمیں برکت کو پانا ہے اور اپنے برکات کو چینج کرنا ہے، اپنی برکات کی ڈگری کو بڑھانا ہے۔ تو آج پھر ہم روزوں کے بارے میں، پچھلے سنڈے کو بردر جی نے بڑا اچھا میسیج دیا روزوں کے بارے میں، اور ہم اور مزید اس کو دیکھیں گے۔ استثنا 8 باب اس کی 3 آیت میں پڑھوں گا، بڑے دھیان سے سنیں گے۔ لکھا ہے، اور اس نے تجھ کو عاجز کیا بھی اور تجھ کو بھوکا ہونے دیا، اور وہ من جسے نہ تو نہ تیرے باپ دادا جانتے تھے تجھ کو کھلایا، تاکہ تجھ کو سکھائے کہ انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہیں رہتا، انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہیں رہتا، بلکہ ہر بات سے جو خداوند کے منہ سے نکلتی ہے وہ جیتا رہتا ہے۔ آمین۔ خداوند کے پاک کلام میں سے یہ آیت میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان دنوں کے لیے، یا جب ہم روزے رکھتے ہیں اس ٹائم کے لیے یہ بے حد مفید آیت ہے۔ یہ آیت ہم نے نئے عہد نامہ میں متی رسول کی انجیل میں 12 پڑھی ہے، متی رسول کی انجیل یا لوکا طبیب کی انجیل میں، اور جہاں پر یسوع مسیح کی آزمائش کی گئی، اور یہاں پر بائبل مقدس جب استثنا کی کتاب خدا کا بندہ موسیٰ دہرا رہا تھا خدا کے کلام کو اگلی نسل کے لیے، کیونکہ جو پچھلی نسل تھی جو ملک مصر سے نکلی تھی وہ راہ میں بیابان میں تمام کی تمام ماری جاتی ہے، اور آگے نئی نسل کھڑی ہوتی ہے، اور جب نئی نسل کھڑی ہوتی ہے تو ان کو کیونکہ ملک کنعان میں لے جانا ہے، اس لیے ان کو کلام سارے کا سارا دہرایا جاتا ہے، ان کو پوری شریعت دوبارہ ریپیٹ کی جاتی ہے، ان کو دوبارہ سے سکھایا جاتا ہے، کیونکہ انہیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ گو انہوں نے بچپن سے اپنے باپ کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ خدا کی حضوری کو دیکھا، خدا کی قدرت کو دیکھا، لیکن ان کو کلام سنایا جاتا ہے۔ خدا کا بندہ موسیٰ انہیں پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتاتا ہے کہ ہم کس طرح سے ملک مصر سے نکلے، کس طرح سے آئے، اور یہاں پر جب 8ویں باب میں پہنچتے ہیں تو خدا کا کلام جو استثنا میں موسیٰ ان کو سکھاتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے تجھ کو کیا کیا؟ عاجز کیا۔ کیا کیا؟ عاجز کیا بھی، اور تجھ کو بھوکا ہونے دیا۔ تجھ کو کیا ہونے دیا؟ بھوکا ہونے دیا، اور بھوکا ہونے دیا، اور وہ من جسے نہ تو اور نہ تیرا باپ دادا جانتے تھے تجھ کو کھلایا۔ یہاں پر بڑی زبردست بات ہے، خدا نے ان کو عاجز کیا، ان کو بھوکا ہونے دیا۔ دیکھیے خدا چاہتا تو خدا ان کو جس بھی شہر یا ملک کے پاس سے گزارتا، خدا ان کی حدود میں ان کو رکھ لیتا اور ان کو کہتا کہ بھائی جی میں تو کھانوں نہیں دینا، ایتھے قریب اپنی پیڑاں بکریاں تے پالو،
اور نال دے شہراں دے وچ علاقیاں دے وچ مزدوریاں کرو, اتوں پیسہ کماؤ یا اتوں اپنی روٹی کماؤ تے کھاؤ. لیکن خدا نے ایسا نہیں. خدا نے ان کو ایک چیز سکھائی کہ تم نے اپنا پورا انحصار مجھ پر کرنا ہے. آمین. اپنا پورا انحصار مجھ پر کرنا ہے, کیونکہ میں ملک مصر سے تمہیں لے کر آیا ہوں اور میں ملک کنعان میں لے کر جاؤں گا. تمہارا روٹی کا آسا میں ہوں, تمہاری قوت کا آسا میں ہوں, تمہارا محافظ میں ہوں, تمہارے لیے جنگ میں کرتا ہوں. تم نے فقط مجھ پر بھروسہ رکھنا ہے. آمین. خدا نے کہا میں نے تمہیں عاجز کیا ہے اور تمہیں بھوکا بھی رکھا ہے تاکہ تم ارد گرد سے روٹی اور پانی کے پیچھے مت بھاگنا. تم دوسری رستے میں جاتے ہوئے دوسری قوموں میں جا کر کام نہ کرنا اور نہ ان کے معبودوں کے پاس جانا, نہ ان کے سب ماحول اپنے قوم میں لے کر آنا, بلکہ تم مجھ پر بھروسہ رکھنا. اور جب وہ اس خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں اور وہ بھوکے بھی اسی ستون کے پیچھے چلتے ہیں جو رات کو آگ کی صورت میں اور دن کو بادل کی صورت میں, وہ دن اور رات اس کے پیچھے چلتے ہیں, اور جب وہ اس کے پیچھے چلتے ہیں تو وہ ان کی کھانے پینے کی بھی فکر کرتا ہے. ٹھیک ہے. پھر میں نے تجھے وہ من دیا جو آسمان پر سے جاری ہے, تاکہ تو اس بات پر بھروسہ رکھے کہ انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہیں رہتا. کس سے؟ مطلب انسان, یہ تمام مٹیریل جو ہمارے آس پاس ہے, ہم اس پر منحصر نہیں ہیں, بلکہ جس نے اس مٹی سے ہمیں جان دی ہے وہ ہمارے اندر بغیر روٹی کی تقویت کو بھی لا سکتا ہے. اگر حکم کر دے خدا تو لازر کا 4 دن سے بند دل چل سکتا ہے. اس کو اندر کسی نے روٹی نہیں دی, لیکن وہ دل خود بخود چلنا شروع ہو گیا. اس کی شریانوں میں خون پھر بھاگنا شروع ہو گیا, اس کی آنکھیں پھر کھل گئی, وہ دیکھنا شروع ہو گئی. ڈاکٹر سب سے پہلے نبض اور آنکھوں کو ہی دیکھتے ہیں نا, کہ آنکھیں جب بالکل, میں نے خود مردے کی کئی دفعہ آنکھوں کو دیکھا کہ میرے سامنے بڑے لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے, تو واقعی جو ہماری آنکھیں ہیں جیسے چمکتی ہیں نا, ایسے مردے کی آنکھ چمکتی نہیں ہے. وہ ایسے لگتا ہے جیسے نا پلاسٹک کی ہے, تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر جان نہیں ہے. تو لازر کی 4 دن سے آنکھیں تو بالکل ختم ہو چکی ہوں گی, لیکن خدا اگر اس میں جان کو پھونک سکتا ہے, وہ مٹی کے ذروں میں جان پھونک کر اس کو ایک انسان بنا سکتا ہے, تو وہ ہمیں بھوکا کیسے رہنے دے گا. اور ہم روٹی پر کیوں منحصر ہوں, ہم ٹیکنالوجی پر کیوں منحصر ہوں, ہم اپنے خدا پر بھروسہ رکھیں, وہ ہمارے لیے سب کچھ کرنے پر قادر ہے. آمین. آئیے اسی آیت کو خدا ان کے پاک کلام میں سے لوکا طبیب کی انجیل میں سے پڑھتے ہیں, اس کی 4 باب میں سے. یہ آیت ہمیں خدا کی طرف لگاتی ہے. روزہ جو ہے وہ ہمیں خدا کی طرف لگاتا ہے کہ ہم زمین کی چیزوں کے اوپر منحصر نہیں ہے, ہماری قوت ہمارے خدا کی طرف سے. آمین. لوکا طبیب کی انجیل اس کا 4 باب اور اس کی پہلی اور دوسری اور تیسری آیت کو خدا کے پاک کلام میں سے پڑھیں گے, بڑے دھیان کے ساتھ سنیں گے. لکھا ہے, پھر یسوع روح القدس سے بھرا ہوا یردن سے لوٹا اور 40 دن تک روح کی ہدایت سے بیابان میں پھرتا رہا. یسوع ایویں نہیں پھرتا رہا بیابان میں, روح کی ہدایت سے. آمین. یہ ایک بھید کی بات ہے. اس کے باپ نے اسے کہا ہے کہ تو بیابان میں جا. اب تمہیں سب سے پہلے یہ بات سیکھنی ہے اور اگلی نسل کو سکھانی ہے. نئے عہد میں یہ بات سیکھی جائے کہ انسان جو ہے وہ روٹی سے جیتا نہیں رہتا, اس کے بغیر بھی وہ زندہ رہ سکتا ہے. اگر وہ خدا پر یقین رکھتا ہے تو خدا اس کے بدن کو زندہ رکھ سکتا ہے. آمین. خدا نے جب پہلا عہد کیا تو خدا نے ان کو یہ سکھایا کہ انسان روٹی سے جیتا نہیں رہتا, کیونکہ خدا نے زمین پر سے ہی موسیٰ کو لیا اور اس کو پہاڑ پر 40 دن اور 40 رات رکھ کر یہ سکھایا کہ یہ روٹی کے بغیر بھی زندہ رہ سکتا ہے. آمین. تو وہی بات نئے عہد کو بھی جب شروع کیا گیا, تو نئے عہد کی تعلیم کو جب شروع کیا گیا تو یسوع مسیح ناصری روح کی ہدایت سے بیابان میں پھرتا رہا اور اگلی خیر ابلیس اسے آزماتا رہا. اس کا مطلب ہے 40 دن لگاتار آزمائش ہوتی رہی. جب ہم روزہ رکھتے ہیں, ہو سکتا ہے جب روزہ رکھو تو ادو ہی آزمائش شروع ہو جائے,
ہو سکتا ادو ہی سر چ درد شروع ہو جائے, ہو سکتا ادو ہی پیٹ چ درد شروع ہو جائے, ہو سکتا ادو ہی تھوڑے گھر کوئی رشتے دار آ جان, ہو سکتا ادو ہی کوئی پرابلم یہو جی آ جائے ایک دم روزہ کھولنا پڑے. تو جس دن یسوع نے بیابان میں پہلا دن گزارا, ابلیس اسی دن یسوع کے پاس آ گیا اور اسے آزمانا شروع کر دیا. لیکن اس کی آزمائش کے جو خاص پہلو تھے وہی بائبل مقدس میں لکھے گئے ہیں, خاص اہم پہلو. اور بائبل مقدس میں لکھا ہے ان دنوں میں اس نے کچھ نہ کھایا, اور جب وہ دن پورے ہو گئے تو اسے بھوک لگی. جب دن پورے ہو گئے تو اسے بھوک لگی, اور ابلیس کو کیونکہ پتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اس مٹیریل کا بنا ہے, تو وہ مٹیریل جو اس کو نظر آتا ہے وہ اس کے لیے تگ و دو کرتا ہے اس کو پانے کے لیے, چاہے وہ جسمانی روپیہ پیسہ ہو, چاہے وہ کسی قسم کی بھی زیور ہو یا اچھے کپڑے ہوں, یا وہ کسی بھی چیز کو پانے کی حد تک جاتا ہے. اور کیونکہ جس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے ہم اپنی خواہش میں پھنستے ہیں, تو اس کو پتا تھا کہ اس وقت یسوع بھوکا ہے تو اس کو روٹی کی ضرورت ہے, تو کیوں نہ اس کو اسی معاملہ میں پھنسایا جائے. تو وہ یسوع کے پاس آتا ہے اور یسوع کو کہتا ہے کیونکہ تو خدا کا بیٹا ہے, تو پھر تو خدا کا بیٹا ہے تو ان پتھروں سے کہہ کہ روٹی بن جائے. اس نے کہا اس کو روٹی کی ضرورت ہے, تو اس کو روٹی میں پھنساتے ہیں, تو اس کو کہ روٹی بن جائے. تو یسوع مسیح ناصری نے اسے یہ نہیں کہا کہ ہاں واقعی میں جو بھوک لگی ہے. یسوع نے اس کی بات کو سمجھ کر اس کو جواب دیا, اور لکھا ہے 4 آیت میں, بلکہ 3 آیت کا آخری حصہ, اس پتھر سے کہہ کہ روٹی بن جائیں. یسوع نے اس کو جواب دیا, لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا. ابھی کلام کی بات شروع ہوئی, ابھی یسوع نے اس ٹاپک پہ اس کو سکھانا تھا. ابلیس کو بڑی باتیں سکھانی تھی, لیکن ابھی یسوع نے آیت کا پہلا حصہ بولا ہے کہ خدا کے پاک کلام لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا. ابھی اس کو یہ کہنا تھا, بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے وہ جیتا رہے گا, یہ کہنا سی. کہ ابلیس پہلے ہی اپنا سر چھوڑ دیا. آمین. اگر ہمارے اندر خدا کا کلام ہے اور ہم خدا کے کلام کے مطابق خدا پر منحصر ہیں, اپنی سانس خدا کے اوپر منحصر کرتے ہیں, اور کھانا پینا جب وہ خدا پر چھوڑتے ہیں, اپنی فکریں خداوند پر ڈال دیتے ہیں کیونکہ اس سے ہماری فکر ہے, تو پھر یاد رکھیے وہ ہمیں تمام برکتیں دینے پر. آمین. بائبل مقدس میں اگر مسیح یسوع کی انجیل کو سنیں جو وہ کہتا ہے, تو وہ یہی باتیں کھول کر بیان کرتا ہے سادہ لفظوں میں, کہ چڑیاں جو ہیں وہ نہ بوتی ہیں نہ, تو خداوند کیا کرتا ہے انہیں کھانے کو دیتا ہے. بائبل مقدس میں یسوع مسیح نے اس کو اور کھولا اور اس نے کہا کہ دیکھو ایک دن کے لیے گھاس کا پھول اگتا ہے اور وہ صبح اگتا ہے اور دوپہر کو دھوپ کے ساتھ وہ سوکھ جاتا ہے, لیکن 1-2 گھنٹے کے لیے جب وہ پھول اگتا ہے تو اس کو خدا خوبصورت رنگ دیتا ہے, کپڑے پہناتا ہے. آمین. تو تمہارے مانگنے سے پہلے خدا تمہیں کیوں نہ دے دے گا. آمین. خداوند یسوع نے بڑی سیدھی اور سادہ لفظوں میں سکھایا ہے, اور وہ کری گل ایسی اپنی بائبل میں بڑا اوکھا کیتا ہے, سادہ سی بات ہے. اور یسوع نے یہی تعلیمات پوری انجیل میں بار بار دی ہیں, اور اس بات کو ہم نے جاننا ہے کہ ہمیں روزہ میں خداوند پر منحصر ہونا ہے اور روزہ رکھنا ہے. یہ نہیں کہ روزہ نہیں رکھنا, روزہ رکھو اور اس ایمان سے رکھیں کہ میری جو قوت اور جو میری طاقت ہے وہ میرے خداوند سے ہے, وہ مجھے اس میں زندہ بھی رکھ سکتا ہے, وہ مجھے برکت بھی دے سکتا ہے, اور وہ روزے میں میری دعاؤں کو بھی سنتا ہے. آمین. بائبل مقدس میں سے جتنے بھی مقدسین نے روزے رکھے ہیں انہوں نے دعا اور روزہ کیا ہے. آمین. کلے روزے نہیں رکھے, انہوں نے روزے کے ساتھ کیا ہے, دعا, بیلنس کیا ہے. آئیے بائبل مقدس میں سے سیکھتے ہیں. میرے سے نکالیے تواریخ کی کتاب اور اس دوسرا تواریخ اور اس کا 19واں باب. یہاں پر ہم ایک بادشاہ کے بارے میں پڑھیں گے, اس کا نام ہے یہوشافت. سلاطین کی دوسری تواریخ کی دوسری کتاب اس کا 19واں باب. یہاں پر ایک شخص ہے اور اس کا نام ہے یہوشافت. یہ اسرائیل نہیں بلکہ شاہ یہودا کا بادشاہ ہے. بائبل مقدس میں سے تواریخ کی دوسری کتاب اس کا 19واں باب اور اس کی پہلی آیت سے میں پڑھوں گا, بڑے دھیان کے سننے کے لیے. وہ لکھا ہے شاہ یہودا یہوشافت یروشلم کو اپنے محل میں سلامت لوٹا
تب حنانی غیب بن کا بیٹا یہو اس کے استقبال کو نکلا اور یہوشافط بادشاہ سے کہنے لگا کیا مناسب ہے کہ تو شریروں کی مدد کرے خداوند کے دشمنوں سے محبت رکھے اس بات کے سبب سے خداوند کی طرف سے تجھ پر غضب ہے. یہاں پر اس آیت کو جب میں پڑھ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ خدا اپنے لوگوں کو ہر طرف سے سمجھاتا ہے. بڑی دفعہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار مجھے بڑے لوگ مجھے یہ بات کہتے ہیں کہ چرچ جی بھی کلام سن کے آئے ہیں تے گھر پہنچے ہیں تے ہفتے ایک دو باری پادری بھی گھر کلام سناؤ لگتے ہیں تے اتنا کلام کنج سنی سوچتے ہیں ایڈی لمبی دعا کنج کری اکثر اوقات نہیں سوچ رہے ہیں. لیکن یاد رکھیں سنیں گے ذرا دھیان سے سادہ سادہ لفظ ہے. یہ جو یہوشافط ہے نا یہ چلا گیا. اگر اس کو پچھلے 2 چیپٹروں میں پڑھیں گے تو وہاں پر آپ کو ملے گا کہ یہ جو ہے یہ اسرائیل ملک میں گیا. یہ یہودا کے ملک میں ہے. اسرائیل پورا ملک ہی ایک ہے لیکن اس کے 2 حصے تھے. یہ سلیمان نبی کے دور کے بعد اس کے بیٹے رجام کے دور میں یہ ہوا کہ 10 قبیلے ایک طرف ہو گئے اور 2 قبیلے ایک طرف ہو گئے. 2 قبیلوں کے اوپر حکومت کر رہا تھا رجام جو داؤد کی نسل سے سلیمان کا بیٹا اور باقیوں پر یربام حکومت کر رہا تھا. تو جو اسرائیل تھی وہ داؤد کے حکومت سے ہٹ کر 10 قبیلے تھے ان کو اسرائیل کی حکومت کہا جاتا ہے. اور جو یہودا کی حکومت جس کے اوپر داؤد کے بادشاہ یا بیٹے بیٹیاں حکومت کرتے تھے ان کو کہتے تھے یہودا کی حکومت. تو یہ یہودا کی حکومت یعنی کہ داؤد کی نسل سے یہ یہوشافط تھا. اور دوسری جو اسرائیل کی حکومت ہے اس میں سے بھی بادشاہ تھے اور وہ بادشاہ بڑے زیادہ بدکار اور گناہگار آئے ہیں اور ان کو سزائیں بھی بڑی ملی ہیں. تو یہ رماد جلاد کے معاملہ میں یہ سب اکٹھے ہوتے ہیں اور اس کو پانے کے لیے اس کے وہاں پر لڑائی کے لیے جاتے ہیں. اخیاب بادشاہ سے تو وہاں پر ان کو ایک نبی ملتا ہے میکایا نبی. میکایا نبی ڈانٹتا ہے اخیاب بادشاہ کو, وہ ڈانٹتا ہے یہوشافط کو کہ تم لوگ وہاں پر جنگ کے لیے جا رہے تمہیں وہاں پر سزا ملے گی. اور اخیاب کو کہا کہ تو مر جائے گا. اور وہاں پر ایک اور جھوٹا نبی تھا اس کو بھی کہا کہ کاش کہ تو زندہ رہے اور یہ سب کچھ دیکھے. وہ بھی مر جاتا ہے. اور وہاں پر تو اسے ڈانٹ پڑتی ہے نبی سے, میکایا نبی سے. لیکن جیسے ہی یہ یہاں پر لکھا ہے پہلی آیت میں کہ وہ شاہ یہودا یہوشافط جو ہے وہ اپنے ملک یعنی کہ اسرائیل میں یروشلم شہر میں بڑا آتا ہے جی اسی جنگ کر کے آئے ہیں. تو انہوں نے سم ٹائم ایسے انج کر رہے ہیں کہ چرچ چ کلام سننے ہیں ساڈی جھاڑ ہوندی سانوں بہت سخت کلام سنایا جاتا ہے. اسی گھر چلے جانے ہیں 2 ہفتے بعد پھر خدا کسی نہ کسی پادری نوں گھر بھیج دیندا کیونکہ ساڈے اندر کوئی نہ کوئی معاملہ ایندے چل رہا ہوندا ہے. اودی سانوں جھاڑ چاہیے ہوندی ہے. خدا جھاڑ پوچھ کرتا ہے. تو ہمارے گھر میں بھی کوئی پادری پہنچ جاتا ہے وہ بھی اسی بات پر ہمیں سکھاتا ہے جیسے غصہ کر جاتے ہیں کہ سن کیوں بار بار یہ گل کہی جاتی ہے. لیکن کوئی نہ کوئی پرابلم ہوتی ہے. یہوشافط میں کیونکہ یہ پرابلم تھی میکایا نبی اسے اسرائیل میں ڈانٹتا ہے. لیکن جب یہ ملک اپنے ملک میں آتا ہے اور چاہیے تو یہ تھا کہ وہاں پر فوج توتڑیاں بھی ہونیاں لوگ انہیں خوشی رہنا اپنے بادشاہ میں ویلکم کر دے. لیکن ایسا نہیں ہوا. جیسے ہی اپنے ملک میں آتا ہے وہاں پر ایک نبی ہے. وہ نبی غیب بین ہے حنانی غیب بین کا بیٹا یہو اس کے پاس آتا ہے اور اس کو ڈانٹتا ہے کہ یہوشافط تو نے ان بدکاروں کا ساتھ کیوں دیا, تو نے گناہگاروں کا ساتھ کیوں دیا, تجھ پر مصیبت آئے گی. یہوشافط بڑا پریشان ہو کر اپنے گھر چلا جاتا ہے. اور 20ویں باب کی پہلی آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہے اس کے بعد ایسا ہوا. کدے بعد جدوں 2 نبیوں نے ڈانٹیا. جب 2 نبیوں نے اس کو ڈانٹا کہ تو نے غلط کام کیوں کیا تو اس کے بعد ایسا ہوا کہ بنی مواب بنی امون ان کے ساتھ بنی امونیوں نے یہوشافط سے لڑنے کو چڑھائی کر دی. اب اسرائیل یہ یہودا کے ساتھ لڑائی کرنے کو قومیں نکلتی ہیں. ان میں یہ بنی مواب اور بنی امون جو ہیں یہ ایکچولی لوط کی نسل کی 2 قومیں ہیں. تو یہ دونوں کے دونوں اس کے خلاف چڑھائی کرنے کے لیے آتے ہیں. تب چند لوگوں نے آ کر یہوشافط کو خبر دی کہ دریا کے پار آرام کی طرف سے ایک بڑا انبوہ تیرے مقابلہ کو آ رہا ہے اور دیکھ وہ حساسون تمر میں ہے جو عین جدی ہے
اور یہوشافط ڈر کر دل سے خداوند کا طالب ہوا. آمین. یہوشافط کیا ہو گیا؟ اب وہ ڈر گیا اور کس کا طالب ہو گیا؟ خدا کا طالب ہوا. اگلی آیت سنو. اور سارے یہودا میں روزہ کی منادی کرائی. اور سارے یہودا میں کیا کر دی؟ روزہ کی منادی کرائی. یاد رکھیے. اور بنی یہودا خداوند سے مدد مانگنے کو اکٹھے ہوئے. یہ بڑی زبردست آیت ہے. اور یہاں پر یہ دیکھا ہے کہ یہ یہوشافط جو تھا یہ خدا پر یقین رکھتا تھا, خدا کے لوگوں کی بات کو سنتا تھا, سمجھتا تھا. جب ہمیں بار بار کسی بات پر سکھایا جاتا ہے یا پڑھایا جاتا ہے تو یہ کہ ہم چڑھیں, یہ ہے کہ ہم روزہ رکھیں اور خدا ان سے کہیں کہ خدا مجھے اس معاملہ میں مجھے حل دے, میں کسی نہ کسی اچھائی پر چلا جاؤں, میں کسی نہ کسی اچھے راہ پر چلا جاؤں. اور یہاں پر یہوشافط خود بھی ڈرا اور خدا کا طالب ہوا. اور طالب ایسے نہیں ہوا کہ بس زبان سے طالب ہو گیا, وہ پورے دل سے خدا کا طالب ہوا. اور پورے دل سے خدا کا طالب ہوتے ہوئے اس نے خود بھی روزہ رکھا اور اپنی قوم, پوری قوم کو یہ اعلان کیا کہ تمام کے تمام لوگ روزہ رکھیں. آمین. پورا ملک روزہ رکھے. کیوں روزہ رکھے؟ کیونکہ ہم نہیں, ہم اپنے خدا پر منحصر ہیں اور وہ ہمارے لیے جنگ کرے. جب ہمارے گھر میں کوئی بھی پرابلم آئے تو پرابلم کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ڈر جائیں, پرابلم کا مطلب یہ نہیں کہ ہم خوف کھائیں, نہ پرابلم کا مطلب یہ ہے کہ ہم چڑ جائیں. ہم دعا چھوڑ دیں, ہم خدا کے حضور جھکنا چھوڑ دیں, چرچ جانا چھوڑ دیں, دعا کرنا چھوڑ دیں, بلکہ یہ کریں کہ روزہ رکھیں اور خدا کے حضور پورے دل سے اس کے طالب ہو جائیں. اور یہاں پر یہ خدا کا بندہ یہی کرتا ہے کہ خداوند نے ہمیں عاجز کیا ہے اور وہ اس لیے عاجز کرتا ہے کہ ہم اپنے خدا پر بھروسہ کریں. انسان صرف روٹی ہی سے جیتا نہیں رہتا بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے. یہاں پر وہ یہ سمجھ گیا اس بات کو کہ میں اگر خدا پر منحصر نہیں رہوں گا تو میں مارا جاؤں گا, تو میں عاجز ہوتا ہوں تاکہ خدا پر یقین کروں اور وہ مجھے اپنے کلام کے سبب سے زندگی بخشے گا. آمین. آئیے آگے بڑھتے ہیں. اور بائبل المقدس میں یہوشافط دعا کرتا ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم 9ویں آیت سے پڑھتے ہیں. 9ویں آیت سے 20ویں باب کی 9ویں آیت سے بڑے دھیان کے ساتھ سنیے گا, غور کیجیے گا. اگر کوئی بلا ہم پر آ پڑے جیسے تلوار یا آفت یا وبا یا کال, تو ہم اس گھر کے آگے اور تیرے حضور کھڑے ہوں گے کیونکہ تیرا نام اس گھر میں ہے. ہم اپنی مصیبت میں تجھ سے فریاد کریں گے اور تو سنے گا اور بچا لے گا. ہاللیلویہ. وہ پورا بھروسہ کرتا ہے اور وہ خدا کے گھر کے سامنے جا کھڑا ہوتا ہے اور وہ یہ نہیں سوچتا کہ میں بادشاہ ہوں, میری کوئی عزت ہے, میرا کوئی وقار ہے, میں بہت بڑا ہوں. لوگ کہیں گے یہ بے سر گاتا ہے, یہ بے سر بجاتا ہے. کچھ بھی ہو, آپ خدا کے حضور کھڑے ہو جائیں, روزہ رکھیں اور دعا کرنا شروع کر دیں, پھر خدا آسمان کو کھولے گا اور آپ کے لیے کام کرے گا. آمین. اور یہاں تک یہ سب کچھ ہوا. اگر ہم 13ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے اور سارا یہودا اپنے بچوں اور بیویوں اور لڑکوں سمیت خداوند کے حضور کھڑا رہا. ہاللیلویہ. وہ صبح سے شام تک روزہ رکھ کے خدا پر بھروسہ کیے ہوئے ہیں. خداوند ہم پانی نہیں پیئیں گے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ تو ہمارے اندر پانی کی تقویت رکھنے کی قدرت رکھتا ہے. آمین. جو خشک چٹانوں سے پانی جاری کر سکتا ہے وہ ہمارے بدن کو اندر ہی اندر تر بھی کر سکتا ہے. آمین. وہ ہمیں اندر ہی اندر ہمارے بچوں کو تقویت دے سکتا ہے. ماں نے اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلایا بلکہ روزہ رکھ کر کھڑے ہو گئے, مرد کھڑا ہو گئے, عورتیں کھڑی ہو گئی, تمام کے تمام عمرہ کھڑا ہو جاتے ہیں اور وہ خدا پر پورا بھروسہ رکھ کے دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں. اگر عقلی بات کریں تو عقلی بات سے ان سب کو یہ چاہیے تھا کہ یہ اپنی تلواروں کو تیز کرتے, یہ فوجوں کو تیار کر لیتے, لیکن انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا. تمام کی تمام فوج روزہ رکھے ہوئے ہیں. انہوں نے اپنی تلواریں نیچے رکھ دی کہ خداوند ہم ان تلواروں پر منحصر نہیں, ہم تیر کمانوں پر منحصر نہیں ہیں, ہم گھوڑوں اور رتھوں پر منحصر نہیں ہیں. خداوند یہ ہمارے لیے وقتی جنگ تو ہمیں جتا سکتے ہیں لیکن ہم تیرے حضور آتے ہیں, تو ہمارے لیے جنگ کر.
خداوند ہم تجھ پر بھروسہ کیے ہوئے ہیں. آپ اپنی زندگی میں یہ یاد رکھیے, ہمیں جب روزہ رکھتے ہیں تو ہم اس وقت خدا پر منحصر ہو جاتے ہیں. ہم یہ مت سوچئے کہ بھوک پیاس کوئی چیز ہے, بلکہ یہ سوچئے کہ میرا خدا اس بھوک اور پیاس سے کہیں اوپر ہے. آمین. وہ آسمان پر سے دیکھتا ہے, وہ اوپر سے دیکھتا ہے, وہ ہمیں سب کو جانچتا ہے اور ہمارے دلوں کو پرکھتا اور ہمیں برکت دیتا ہے. اور پھر بائبل مقدس یہ بتاتی ہے خدا کا روح وہاں پر اب جنبش کرنا شروع ہو گیا ہے. خدا ان سب کے اوپر اپنے جلال کو ویسے ہی کھڑا کر دیتا ہے جس طرح سے وہ پہلے کیا کرتا تھا. اور اگر ہم اگلی 14ویں آیت کو پڑھتے تھے, لیکن دیکھتا ہے جماعت کے بیچ میں, کہاں پر؟ جماعت کے آس پاس نہیں, جماعت کے بیچ یزیل بن زکریا بن بنایا بن یعیل بن متنیا ایک لاوی پر جو بنی آسم میں سے تھا خدا کی روح نازل ہوئی. ہاللیلویہ. یہ دیکھیے خدا کیسے عجیب کام کر رہا ہے. ہماری بائبل مقدس آبا و اجداد کو جانتی ہے. وہ میرا نام لے گا تو وہ میرے 10-12 پشتوں کا بھی نام جانتا ہے. آمین. وہ مجھے اس وقت سے جانتا ہے جب میں زمین پر تھا ہی نہیں. خدا اس شخص کے آبا و اجداد کا نام لیتا ہے. خدا صرف اس بندے کا نام نہیں لیتا. خدا بڑی وہ ایسی کہہ لیجیے کہ وہ آج کل کے جو نادرہ ہے, نادرہ سے بھی کہیں بڑھ کر ہے وہ. اور وہ آبا و اجداد کے 3-4 پشتوں کے نام لے کر آگے اس کا نام لیتا ہے اور کہتا ہے خدا کا روح اس میں نازل ہوا. آمین. اور خدا کا روح جب نازل ہوتا ہے تو وہ حل نکالتا ہے. آگے سنیں گے. اور وہ کہنے لگا اے تمام یہودا اور یروشلم کے باشندوں اور اے بادشاہ یہوذا, تم سب سنو. خداوند تم کو یوں فرماتا ہے کہ تم اس بڑے انبوا کی وجہ سے نہ ڈرو. ہاللیلویہ. کاش ہم بیماری کے دن خداوند کے حضور فریاد کریں اور روزہ رکھیں. کاش ہم مصیبت کے دن روزہ رکھیں اور فریاد کریں. کاش ہم کسی معاملہ کو حل کرنے کے لیے خدا کے حضور فریاد کریں اور روزہ رکھیں. کہیں خداوند میں میڈیسن پر نہیں, میں ڈاکٹر پر نہیں, میں اس زمین کے کسی معاملہ کو حل کرنے کے لیے کسی عدالت, کسی جج, کسی وکیل, کسی کے اوپر منحصر نہیں ہوں. میں خداوند تجھ پر منحصر ہوں. تو میرے لیے عجیب کام کر. تو وہ اوپر سے عدالت کرے گا اور ہمارے معاملے کو حل کرنے کی رکھتا ہے. آمین. مجھے یاد ہے ہم 6ٹھی کلاس میں کرتے تھے اور اس وقت یہ معاملہ تھا کہ پاکستان قانون نے یہ ایک قانون بنایا, قانون سازوں نے, کہ شناختی کارڈ میں ایک مذہبی خانے کا بنانے کا انہوں نے فیصلہ کیا اور یہ اسمبلی ہال میں بل بھیج دیا گیا. اور ان دنوں میں ہم فرد پبلک اسکول میں 6ٹھی کلاس میں پڑھتا تھا میں, اور ان دنوں میں پوری ہماری قوم نے یونا بعد میں یہ کرائسٹ چرچ میں اعلان ہوا کہ اس دن تمام لوگ روزہ رکھیں. یہ بڑی بات ہے اور میرے دل میں یہ آج تک ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ خدا قوم کی آواز کو کیسے سنتا ہے. اور پورے پاکستان میں جگہ بہ جگہ چرچز میں اعلان ہوئے اور لوگوں نے روزے رکھے. اس دن جب روزہ رکھا تو ہم سب ناصر باغ میں گئے. لوگ ٹرکوں پر, ٹرالیوں پر, جیسے بھی لوگ وہاں پر گئے وہ لوگ وہاں پر گئے. پھر وہ اسمبلی ہال کے سامنے انہوں نے جانا تھا اور شام تک یہ فیصلہ آ گیا کہ یہ قانون جو ہے وہ ہم نے کینسل کر دیا. آپ یاد رکھیں, میں نے یہ اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ خدا ایسا کرتا ہے. میں جانتا ہوں کہ اس وقت ہمارے پوری کرسچن قوم جو پاکستان میں ہے, ہم اس طرح سے دعا نہیں کرتے جیسے پچھلی دہائیوں میں کرتے رہے ہیں. اگر ہماری قوم مل کر ایک دن روزہ رکھ کے دعا کر دے تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ 395 ABC رہے گا. خدا اس کو ختم کر دے, لیکن تب کرے گا جب ہم روزے رکھیں گے اور دعا کریں. آمین. ابھی تک اس کے اوپر کسی پاسٹر نے پریچ نہیں کیا. ان کو چاہیے کہ اس بات کے اوپر پریچ کریں اور کلیسیوں کو اس بات پر تیار کریں کہ ہم سب مل کر کبھی ایک دن آئے کہ ہم روزہ رکھیں اور خدا کے حضور گریہ گزاری کریں کہ خداوند ہمارے اوپر سے یہ تلوار جاتی رہے. تو خدا پورے طریقہ سے اپنے کلام کو جاری کر کے یہ سب کچھ کرے. آمین. ایمان رکھیے خدا ایسا کرتا ہے. اور بائبل مقدس میں سے یہ دیکھتے ہیں کہ جب وہ سب لوگ دعا کر رہے تھے اور وہ روزہ رکھے ہوئے تھے تو خدا کا روح نازل ہوتا ہے اور وہ کلام کرتا ہے. اور 16ویں آیت میں لکھا ہے تم کل ان کا سامنا کرنے کو جانا. کیا کرنا ہے؟ تم نے کیا کرنا ہے؟ سامنا کرنے کو جانا ہے. دیکھو وہ سیس کی چڑھائی سے آ رہے ہیں. اب دیکھیں خدا گوگل میپ سے بھی بڑھ کر ہے. خدا اس وقت ان کے
کے درمیان میں بھی موجود ہے اور خدا آسمان پر بھی موجود ہے اور خدا سیس کی چڑھائی کی طرف دیکھ رہا ہے. آمین. خدا لامحدود خدا ہے, خدا ہر جگہ پر موجود ہے اور خدا نے بتا رہے کہ وہ سیس کی چڑھائی پر سے آ رہے ہیں اور خدا اگلے دن کو دیکھ رہا ہے کہ اگر یہ کل صبح چلنا شروع کریں گے تو یہ کتنا سفر طے کریں گے. ابھی تو یہ یروشلم شہر میں ہے تو یہ کہاں تک سفر کریں گے. خدا ہمارے آنے والے کل لمحہ بلمحہ ہمارے اٹھتے ہوئے قدموں کو بھی گنتا ہے. سنیں آگے, سیس کی چڑھائی سے آ رہے ہیں اور دشت یوریل کے سامنے وادی کے سرے پر تم کو ملیں. کہندا تینوں وادی کے سامنے سرے تے ملیں گے. کب؟ اگلے دن. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اگلے دن ان کے پاس جانا تھا اور خدا کو پتا تھا کہ وہ کتنے قدم چلیں گے, کتنے میل چل لیں گے اور یہ لوگ یروشلم سے کتنے میل چل کے ان کے سامنے چلے جائیں گے. خدا کو علم تھا کیونکہ خدا دور اور نزدیک کی بات کو جانتا ہے. اور آگے دیکھیں, تم کو اس جگہ پر لڑنا نہیں پڑے گا. اے یہودا اور یروشلم, تم قطار باندھ کر چپ چاپ کھڑے رہنا. ہاللویا. تم کیا کرنا جی؟ چپ چاپ کھڑے. اگر ہم اسی بات کو بائبل مقدس میں سے دیکھیں تو خروج 14 باب اور 13ویں آیت میں لکھا ہے خدا اپنی قوم کے ساتھ کھڑا ہے ستون کے میں اور وہ خدا ان کو جلال اپنا دکھا رہا ہے. وہ مصری قوم ان کو مارنے کو آ رہے ہیں, آگے سمندر ہے اور موسیٰ کہتا ہے کہ تمام کی تمام قوم چپ چاپ کھڑی رہے اور خدا کے نجات کو دیکھے. ہاللویا. خدا نے وہی بات پھر دہرائی. خدا نے بتایا کہ یہوشوا یاد رکھ میں وہی خدا ہوں جو پہلے موسیٰ کے ساتھ تھا, تیرے آبا و اجداد کے ساتھ تھا, آج بھی میں تیرے ساتھ ہوں. اور اگر ہم روزہ رکھ کے دعا کریں گے تو خدا ہمیں بھی بتائے گا, کلام کی بات ہم پر کھولے گا اور وہ کہے گا جس طرح میں ان کے ساتھ تھا میں تمہارے ساتھ بھی ہوں اور تمہارے لیے بھی میں عجیب اور جلالی کام کرنا ہوں. آمین. اور خدا نے یہاں پر عجیب اور جلالی کام کیا اور لکھے اور بیچ میں کپڑے کو لکھا ہے کہ وہ صبح سویرے اٹھ کر دشت تقویٰ میں نکل گئے اور ان کے چلتے وقت اس وقت نے کھڑے ہو کر کہا اے یہودا اور یروشلم کے باشندوں میری سنو, خداوند اپنے خدا پر ایمان رکھو تو تم قائم کیے جاؤ. یہ لوگ دعا روزہ رکھ کے دعا کر رہے تھے اور خدا نے ان کی سنی. آئیے آگے چلتے ہیں. میرے سے نکالیے بائبل مقدس میں سے دانیل 9 باب, دانیل کی کتاب اس کا 9 باب اور اس کی 3 آیت سے میں پڑھوں گا, بڑے دھیان کے ساتھ سنیے گا, بلکہ 2 آیت سے. بائبل مقدس میں سے دانیل کی کتاب اس کا 9 باب اور اس کی دوسری آیت لکھا ہے یعنی اس کی سلطنت کے پہلے سال میں دانیل نے کتابوں میں اور ان برسوں کا حساب سمجھا جن کی بابت خدا ان کا کلام یرمیہ نبی پر نازل ہوا کہ یروشلم کی بربادی پر 70 برس پورے گزریں گے. میں نے خدا کی طرف رخ کیا. کس کی طرف رخ کیا جی؟ خدا کی طرف. مصیبت والے دن کس کی طرف رخ کرنا ہے؟ خدا کی طرف. اور روزے اور دعا میں بیٹھنا ہے. لکھا رخ کیا اور میں منت و مناجات کر کے اور روزہ رکھ کر ٹاٹ اوڑھ کر اور رات پر بیٹھ کر اس کا طالب ہوا اور میں نے خداوند اپنے خدا سے دعا کی اور اقرار کیا اور کہا کہ اے خداوند عظیم و محیب خدا تو اپنے فرما بردار محبت رکھنے والوں کے لیے اپنے عہد و رحم کو قائم رکھتا ہے. دانیل کہتا ہے کہ میں نے کتابوں میں حساب لگایا, وہ یرمیہ کی کتاب کو پڑھ رہا تھا, وہ تمہاروں کو کھول کر پڑھتا ہے, حساب لگاتا ہے کہ 70 سال کے بعد خدا ہمیں بابل کے شہر سے آزادی دے گا اور ہم اپنے ملک کو واپس جائیں گے. وہ پھر اس کے لیے دعا کرتا ہے اور روزہ رکھتا ہے, مناجات کرتا ہے اور پورا بھروسہ خدا پر کیا ہے. کہتا ہے خدا میں تجھ پر بھروسہ کیے ہوئے ہوں اور میں دعا کرتا ہوں کہ تو آسمان کو کھول اور ہمارے لیے آزادی کو جاری کر دے. اور پھر اگر ہم بائبل مقدس میں آگے پڑھتے ہیں اور 20ویں آیت سے پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے جب میں یہ کہتا اور دعا کرتا اور اپنی قوم کے گناہوں کا اقرار کرتا تھا اور خداوند اپنے خدا کے حضور اپنے خدا کے کوہ مقدس کے لیے مناجات کر رہا تھا,
ہاں میں دعا میں یہ کہہ ہی رہا تھا کہ وہی شخص جبرائیل جسے میں نے شروع میں رویا میں دیکھا تھا حکم کے مطابق تیز پروازی کرتا ہوا آیا اور شام کی قربانی کے وقت کے قریب مجھے چھوا، اور اس نے مجھے سمجھایا اور مجھ سے باتیں کی اور کہا اے دانیل میں اب اس لیے آیا ہوں کہ تجھے دانش و فہم بخشوں۔ تیری مناجات کے شروع ہی میں حکم صادر ہوا اور میں آیا۔ ہیلیلویا۔ یہ بات مجھے بڑی تقویت دیتی ہے اور یہ آپ کو بھی تقویت دے، خدا کا کلام آپ کو زور بخشے۔ یہاں پر میں نے ایک بات پر پورا دھیان دیا ہے، جب وہ روزہ رکھتا ہے اور دعا اور مناجات شروع کرتا ہے تو وہ دعا کر ہی رہا ہے کہ یہ پورے 19 آیات گزرتی ہیں اور 20ویں آیت میں جا کر لکھا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں دعا کر رہا تھا، میں روزہ رکھا ہوا تھا، میں دعائیں کر رہا تھا، التجا کرتا تھا، میں گناہوں کا اقرار کر رہا تھا، اور پھر میں نے آسمان کو کھلتا ہوا دیکھتا ہوں، ایک فرشتہ آسمان سے اترتا ہے، آپ کی دعائیں خدا کے فرشتوں کو متحرک کر دیتی ہیں، آپ کی دعائیں آسمان کو کھول دیتی ہیں، اور آپ کی دعائیں آسمان پر سے جواب لے آتی ہیں، اور جب وہ جواب آتا ہے اور وہ آ کر کھڑا ہوتا ہے، وہ فرشتہ کہتا ہے دانیل میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تجھے حکمت دوں، دنائی دوں، فہم دوں، اور تیری مناجات کے شروع ہی سے حکم جاری ہو گیا تھا۔ ہاللیلویا۔ یہ اہم بات کہ جب تو نے دعا شروع کی، جس دن تو نے روزے کے پہلے لمحے گزارے، یاد رکھیے پہلے لمحوں میں ابلیس آ کر ایک طرف کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ ہمیں انگلیاں چبانا شروع کر دیتا ہے کہ اللہ تیری نہیں سنی جانی، تو ایویں روزہ رکھ لیا۔ لیکن دوسری طرف اگر ایمان رکھیں تو بائبل مقدس یہ کہتی ہے کہ انہی لمحوں میں، جن لمحوں میں دانیل نے دعا شروع کی، آسمان پر سے حکم جاری ہو گیا تھا کہ جا تو جا کے دانیل نے جواب دے دے کہ تیری دعا سنی گئی۔ آمین۔ یہ بڑی ایمان کی بات ہے۔ وہ کتنے دن روزہ رکھ کے بیٹھا رہا، ہو سکتا ہے اس کو ابلیس روز انگلیاں چبو رہا ہو، وہ تو اس ملک کے حاکم ہے، تو اپنے کام کر، تو کڑے آرے لگا ہے، لیکن وہ کہہ رہا کہ نہیں میں خدا پر منحصر ہوں، خدا مجھے زندہ رکھے گا، خدا مجھے بچا کر رکھے گا، وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا، ہم اپنے ملک میں واپس جائیں گے، ہم برکت پائیں گے، خدا ہمیں ضرور برکت دے گا، وہ آسمانی خدا ہے، وہ آسمان پر سے جواب دے گا۔ اور ایک دن فرشتہ آ کر اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے دانیل جس دن تو نے دل لگایا، جس دن تو نے روزہ رکھا، وہ پہلے لمحوں پر ہی زندہ خدا نے آسمان پر سے حکم صادر کر دیا تھا کہ تجھے جواب دیا جائے گا۔ ہیلیلویا۔ وہ ہمارے پہلے لمحوں میں ہی ہمیں جواب دیتا ہے، لیکن تب جب ہم پورے ایمان سے اس کے حضور جھک جاتے ہیں۔ ایسے ہی جواب دیا جیسے یہوشافط کو کہا گیا کہ تو ایمان رکھ، تیری قوم ایمان رکھے، تمہیں لڑنا نہیں پڑے گا، میں تمہارا خدا ہوں، تم چپ کر کے پہاڑوں پر کھڑے ہو کر میری حمد و ستائش کرنا، جیسے تم دوسرے اس وقت تیرے ابا و اجداد ستائش کرتے تھے، تم وقت دید کرنا، میں تمہارے لیے عجیب اور جلالی کام کروں گا۔ اور خدا نے اگلی قوموں کو مروا دیا، یہ قوم نہ لڑے، کچھ نہیں کیا، جنگ بغیر لڑے جیت گئے، انہوں نے گیت گائے اور تالیاں بجائی اور ہیلیلویا کرتے واپس آ گئے۔ آمین۔ خدا ہمیں ہر مشکلات سے نکالے گا، خدا ہماری ہر معاملہ کو حل کرے گا، لیکن ایمان رکھیے، یقین رکھیے کہ خدا میرے لیے یہ کر سکتا ہے اور خدا آپ کے لیے کرے گا۔ آمین۔ بائبل مقدس میں سے نکالیں گے مثلا، اگر آپ بائبل مقدس کو پڑھیں گے لوکا 3 باب 31 لوکا 5:32، سن لیں اعمال 13 باب، یہ ساری آیات آپ کو بتائیں گی کہ کس طرح سے عاشر کے قبیلہ میں سے بیوہ عورت روزہ اور دعا میں ٹھہری رہی، کس طرح سے انطاکیہ کی کلیسیا کے لوگوں نے دعائیں اور روزے رکھے۔ آمین۔ کلا روزہ کوئی کچھ نہیں ہوتا، کلا روزہ صرف ڈائٹنگ ہے، تھوڑا پیٹ پیچھے ہو جائے گا، تسی خوبصورت نظر آؤ گے، جسمانی طور پہ کمزور ہو جائے گی، صرف ڈائٹنگ ہے۔ لیکن جب آپ دعا اور روزے میں رہیں گے تو یہ آپ کو تقویت دے گا اور آپ کو آسمانی لوگ بنا دے گا۔ آمین۔ آپ کی رسائی آسمان تک ہوگی، آسمان پر آپ کو کہیں نہ کہیں سے جواب آئے گا اور وہ جواب آپ کو برکت بخشے گا۔ آمین۔ تو اپنے روزوں اور دعا میں ٹھہرنا شروع کیجیے۔ بائبل مقدس میں سے میں چاہوں گا کہ یسایہ 58 باب 58 چند آیات پڑھیں گے، اس کے بعد ہم وائنڈ اپ کریں گے۔ ہم نے بڑی دفعہ ان آیات کو پڑھا ہے، میں چاہتا ہوں کہ بس ہم اس کو ریپیٹ کریں گے۔ پچھلے اتوار کو بھی ہم نے ان آیات کو پڑھا تھا۔ جی میں سے نکالیے
निकाल लिया यशायाह 58 बाब, निकाल लिया। 8 आयत से मैं पढ़ूंगा, बड़े ध्यान के साथ सुनिएगा। ऊपर सारी बहस है रोजा के बारे में कि रोजा कैसे रखना चाहिए, रोजे में लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, रोजा बड़ी ईमानदारी के साथ खुदा की हुजूर रखिए। लिखा है तब तेरी रोशनी सुबह की मानंद फूट निकलेगी और तेरी सेहत की तरक्की जल्द जाए। कादी तरक्की, सेहत की तरक्की कादे नाल, और रोजे दवान। आमीन। रोजे दवान नाल इंसान कमजोर नहीं हुंदा, का की हुंदा? सेहत की तरक्की। ब्लड प्रेशर लो हाई नहीं होता, ब्लड प्रेशर बैलेंस होता है। आमीन। शुगर अप लो नहीं होती, बैलेंस हो जाती है, क्योंकि बाइबल अगर कहती है तो बाइबल सच कहती है। आमीन। सेहत की तरक्की हो। सुनिए, तेरी सदाकत तेरी हरावल होगी और खुदावंद तेरा जलाल तेरा चनावल होगा। तब तू पुकारेगा और खुदावंद जवाब। तब तू पुकारेगा और कहां से जवाब आएगा? खुदावंद से। जैसे यूसुफ के लिए आसमान से जवाब आया, जैसे दानियल के लिए आसमान से जवाब आया, वैसे ही हमारे लिए जवाब आएगा। आमीन। आगे लिखा है तू चलाएगा और वो फरमाएगा। ये बड़ा जुमला बड़ा जबरदस्त है। इंसान कब चलाता है? किदों चलाता है? चीकदा किदों है? जो मुसीबत होती है। आमीन। जब मुसीबत आती है तो तब इंसान चलाता है। और खुदावंद कब फरमाता है? जब उसे अपनी बातें आपके ऊपर साबित करनी होती है। आमीन। ये खुदावंद ने फरमाया है, वो तुझे रोटी देगा, वो तुझे मुल्क मिस्र से आजाद करेगा। ये यहोवा खुदा ने फरमाया है, वही तुझे आजाद करेगा। आमीन। वो फरमाएगा क्योंकि वो बादशाह है और वो सब कुछ करेगा। जब हम मुसीबत के दिन चलाएंगे तो वो फरमाएगा और वो हमें आजाद करेगा। फिर आगे कहें मैं यहां हूं, अगर तू उस जुए को और उंगलियों से इशारा करने को और हर जोई गोई को अपने दरमियान से दूर करेगा, और अगर तू अपने दिल को भूखे की तरफ माइल करे और आसूदा दिल को आसूदा करे तो तेरा नूर तारीकी में चमकेगा, तेरी तीरगी दोपहर की मानद हो जाएगी। खुदावंद सदा तेरी रहनुमाई करेगा। कब करेगा? सदा। सदा से मुराद अनलिमिटेड टाइम, किसी वक्त भी। रात को 2 बजे हम दूसरी कौमों की तरह ये नहीं कहते कि 5 वेले जाओगे तो बरकत पाएगी। की कहते हैं पंजाबी की कहावत है ना, वेले दी नमाज ते कवेले दियां टक्करां। ਅਸੀਂ कवेले च भी जावांगे तो खुदा फिर भी सुनेगा। ये साडे वास्ते कहावत नहीं है, उन्हां वास्ते ਜਿਹੜੇ कवेले टाइम जाके ना ते टक्करां मार लें ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੈ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਡਾ ਭਾਵੇਂ ਕਵੇਲੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬਰਕਤ ਮਿਲੇਗੀ। आमीन। वो सदा तेरी हिफाजत करेगा और खुश्क साली में तुझे सेव करेगा। किसमें? खुश्क साली में। और तेरी हड्डियों को, बड़े लोग कहते हैं कि साडियां हड्डियां कमजोर होंदियां जांदियां ने। रोजे रखो, खुदा तेरियां हड्डियां ने भी कुव्वत दे। आमीन। आगे लिखा बस तू शराब बाग की मानद होगा। किधे होगा? शराब बाग। यानी कि बाइबल मुकद्दस में ज़बूर की किताब पढ़े तो वहां पर लिखा है कि तुम उन दरख्तों की मानद हो जो कहां पर लगाए गए? पानी की नदियों के किनारों पर, पास पास किनारों पर। क्यों? तो पानी जल्दी मिलता है, उत्थे आबो हवा फ्रैश होंदी है, उत्थे पानी के मालिक्यूल आसमान वाल उठते रहते हैं, हर टाइम फिजा भी नमी रही, हमें पत्ते साफ रहते हैं। और वहां पर खुदा आपको लगाएगा, वहां पर पूरे वक्त पर फलेंगे, पूरे वक्त पर वहां पर फल आएगा, हर एक चीज वहां पर वाफर मकदार में होगी। फिर लिखा है बाग की मानद होगा और उस चश्मा की मानद जिसका पानी कम ना हो, जिसका पानी कम ना हो। है बड़ी अहम गल है, याद रखो। सर्दियों के मौसम में मोस्टली जो चश्मे होते हैं वो बंद हो जाते हैं बर्फबारी की वजह से। लेकिन हमारे पूरे पाकिस्तान में 2-3 दरिया हैं, दरिया तिनहार है, दरिया अटक है और दरिया इंडस रिवर है। ये 3-4 दरिया हैं जो बहुत ज्यादा बर्फ भी पड़े ना, मैंने वहां पर जाकर देखा है। इनमें पानी चलता ही रहता है, कहीं ना कहीं से आता रहता है। और पूरी दुनिया में चाहे कोरोना के साथ पूरी दुनिया जम जाए, किसी को खान ना लगे, खुदा तानू आसमान तो भी रोटी लिया कर। आमीन। ये यहां पर ये लिखा हुआ है कि पूरी दुनिया पाए कुछ भी हो जाए, जंग हो जाए, कुछ भी हो जाए, खुदा आपको शराब करता है। आमीन। आप उस चश्मा की मानत होंगे जहां पर से पानी जारी रहेगा और आप खुद भी खाएंगे और दूसरों भी खिलाने वाले बन जाएंगे।
آمین. تب جب آپ ایمان سے خدا پر بھروسہ رکھ کے اس پر منحصر ہوں گے، خدا آپ کو اثر نو مستقیم روح سے سنبھالتا رہے گا. آمین. پھر لکھا ہے تیرے لوگ قدیم ویران مکانوں کو تعمیر کریں گے اور تو پشت در پشت کی بنیادوں کو برپا کرے گا. اے آیت میں بڑی پیاری لگتی ہے. تیرے لوگ قدیم ویران مکانوں کو کیا کریں گے؟ تعمیر کریں گے. مطلب یہ نہیں کہ پرانے ٹوٹے مکان بنانے لگ پڑے، نہیں. اس کا مطلب ہے سم ٹائم ہمارے آبا و اجداد نے کوئی نہ کوئی خواہش رکھی ہوتی ہے اپنے دل میں، اور وہ خواہش رکھ کے بیچارے دنیا تو پوچھ کر جاتے ہیں، وہ پوری نہیں کر پاتے. لیکن اگر اسی خداوند دے وچ ترے رہاں گے، جڑے رہاں گے، تے اسی انہاں دیاں خواہشاں بھی پوریاں کردا. آمین. جیسے ابراہیم نے، موسیٰ نے، ابتدائی انبیاء نے یہ خواہش کی کہ وہ یروشلم شہر یا مقدس مقام کو دیکھیں گے، لیکن وہ لوگ نہیں گئے، تو وہاں پر یشوع چلا گیا. آمین. یشوع چلا گیا نا وہاں پر. کیوں؟ اس نے ان باتوں کو تعمیر کیا جو انہوں نے سوچی تھی لیکن اس نے پوری کی. آمین. تو خدا وہ سب کچھ ہماری زندگی میں کرائے گا جو ہمارے آبا و اجداد نے سوچا لیکن وہ کر نہیں پائے، وہ ہم کر جائیں گے. آمین. پھر آگے نے کیا؟ مکانوں کو تعمیر کریں گے اور پشت در پشت کی بنیادوں کو برپا کریں گے، تو رکھنا کا بند کرنے والا ہوگا. ایوب کہتا ہے کہ وہ بڑے رکھنا میں سے ہو کر آتے اور مجھ پر تباہی میں ٹوٹ پڑتے ہیں. تو تسی رکھنے بند کر دو گے. سارے گھراں دے وچ بہت سے رکھنے نے، بیماری دے رکھنے، مشکلات دے رکھنے، سوراخ نے جدھر دی ابلیس آندا سر تے حملہ کردا ہے، ان تمام رکھنوں کو ہم روزہ رکھ کے بند کر سکتے ہیں. اور پھر آگے لکھا ہے اور آبادی کے لیے تو راہ کا درست کرنے والا کہلائے گا. تو آپ بھی اپنے بھی راہ درست رکھے گا تو بہت سے لوگوں میں تو تعلیم دینے والا بنے گا. آبادی کے لوگوں کو بھی تو تعلیم دے گا اور ان کی بھی راہیں درست ہوگی. اگر تو سبت کے روز اپنا پاؤں روک رکھے، کتوں روکنا ہے؟ دعا والے دن جب تو دن مقدس کیتا خدا سے، اور میرے مقدس دن میں اپنی خوشی کا طالب نہ ہو. یہ نہیں لکھا کہ طالب ہو، لکھا طالب نہ ہو، اور سبت کو راحت اور خداوند کا مقدس اور معظم کہے اور اس کی تعظیم کرے، اپنا کاروبار نہ کرے. توار نو کاروبار نہیں کرنا، توار چہر چہر دعا کرنی ہے، اور اپنی خوشی اور بے فائدہ باتوں سے دستبردار رہے، تب تو خداوند میں مسرور ہوگا اور میں تجھے دنیا کی بلندیوں پر لے جاؤں. آمین. اے نہیں کہ تم گیٹو دے پہاڑ تے چھڈ آئے گا. اس کا مطلب ہے وہ جو کچھ آپ سوچتے ہیں وہ آپ کے ان معاملات میں آپ کو برکت دے گا. آمین. تسی سوچتے تھوڑا اچھا کاروبار ہوئے، خدا کرے گا، لیکن پہلے اس کو کچھ کر کے دکھائیں. ان معاملات کے لیے روزہ رکھیں، بھروسہ کیجیے، خدا آپ کو برکت دے گا. اور لکھا ہے میں اور تیرے باپ یعقوب کی میراث سے کھلاؤں گا، کیونکہ خداوند ہی کے منہ سے یہ ارشاد. اینڈ میں بڑا زور دیا بندے نے، یہ شاید کہ خدا کے منہ سے یہ بات نکلی ہے، یہ خدا کہہ رہا ہے، یہ حی القیوم کہتا ہے، یہ رب الفاظ کہتا ہے، یہ یہوہ خدا کہتا ہے، یہ زمین آسمان کا کل کائنات کا بنانے والا کہتا ہے کہ وہ یہ سب کچھ. آمین. تو اس پر بھروسہ کیجئے اور اپنی آنکھیں اس ایمان سے بند کیجئے گا کہ میں روٹی ہی سے جیتا نہیں رہوں گا، ہر اس بات سے جو خدا کے